الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت اہل حق کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن کریم میں دو باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر یہ بات فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے شکل اور صورت کے اعتبار سے سب سے خوبصورت بنایا۔ اور دوسری بات فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے انسان کو سب سے زیادہ محترم اور مکرم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ تو انسان صورت اور سیرت دونوں میں تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ صورت اور سیرت دونوں میں اگر یہ انسان بن کے جیے، پہلے انسان حضرت آدم ہیں علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سیرت ایسی عطا فرمائی کہ ان سے کام لینے سے پہلے ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم تعظیماً ادباً آدم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ تو افضل مخلوق ملائک اور فرشتے شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے ان سے زیادہ عظمت اور فضیلت اور کرامت دے کے ان کا مسجود ملائکہ بنا دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم انسان ہیں تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں میں اور جانوروں میں الگ الگ ہیں، تاکہ ہم انسانوں والے کام کریں، جانوروں والے کام نہ کریں۔ انسان ہمیشہ دیکھتا ہے میرے لیے کون سی چیز مفید ہے اور میرے لیے کون سی چیز مضر ہے، میرے لیے کون سی چیز نافع ہے، کون سی چیز ضار ہے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں اپنے نفع اور نقصان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مفید ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں ان باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، عقل سے چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی جانے والی تمام چیزوں کو مانا ہے ہم نے، کیونکہ ایمان نام ہے التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کو مان لینا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں کسی بھی ایسی چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہوں، ہم نے ان تمام کو ماننا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس کے لیے شاید کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جن کا کفر پہ خاتمہ ہوا، اگر وہ روز قیامت آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر سونا خرچ کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیں تو جو کفر پہ مرنے والے ہیں وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتے۔ یعنی ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان چھوٹے درجے کا بھی ہو وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ ایمان جس کی کیفیت بہت معمولی سی بھی ہو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قیامت کے دن سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اب آپ فرمائیں اس جنت کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں سب سے افضل انسان ہے۔ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں سب سے افضل انسان ہے، اور اس دنیا میں جتنے ادیان ہمیں نظر آ رہے ہیں ان سب سے افضل اور اعلیٰ دین وہ دین اسلام ہے۔ صرف اعلیٰ اور افضل ہی نہیں، قرآن کریم کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ سب سے اہم ترین دین وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ پھر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان پر ایمان لانے والے ان کی امتی تھے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہم پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں لیکن عمل صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ایمان لانے میں تمام انبیاء میں سے کسی نبی پر کم اور زیادہ نہیں لاتے کہ ہم فرق کریں۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر وحی آتی، اللہ کے مقرب اور معصوم بندے تھے، لیکن ہمارے نبی جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، جن کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، جو سب سے آخری پیغمبر ہیں اور ان کے آنے کے بعد گزشتہ انبیاء کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہمیں اللہ نے اس آخری پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ گزشتہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایک خاص قوم کا نبی، کوئی نبی ایک علاقے کا نبی، کوئی نبی ایک بستی کا نبی، کوئی نبی کسی خاص ملک کی طرح مبعوث ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں کہ جو امت کے ہر فرد، امت کے ہر طبقہ، امت کے ہر جگہ پہ رہنے والے ہر شخص کے لیے نبی بن کر آئے، تو آپ کی نبوت بالکل عام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بڑا صاف لفظوں میں فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کریں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور حدیث پاک میں اعلان کیا گیا ارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کے ہر فرد کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یہودیوں نے قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، زندہ ان کو آسمان پہ اٹھایا۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آخری نبی کا معنی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ آسمان پر ہیں اور وہاں سے پھر نازل ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر تو آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور تو آخری نبی ہیں، لیکن اس امت کے علماء یہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ورثہ ہیں۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ایک تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر کا امتی بنایا۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اس نعمت کو عام کرنا ہے، ہمیں اس دعوت کو عام کرنا ہے۔ ہم نے ایسے اسباب اختیار کرنے ہیں کہ دنیا کے ہر فرد تک ہماری دعوت پہنچے، دنیا کے ہر فرد تک ہماری دعوت پہنچے، اور ہم ایک معقول طریقے پر اس دعوت کو عام کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ نے انسانیت کی کامیابی جو رکھی ہے وہ اسی میں رکھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو مانے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ بس اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کر بیان فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی انسان نجات پاتا ہے جو اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مان لیتا ہے، نبیوں کی تعلیمات کو مان لیتا ہے، وہی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ اور اصل کامیابی وہ دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے۔ اس کا قرآن کریم نے ان لفظوں میں اعلان کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسا شخص یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ کامیابی مال کا ملنا نہیں ہے، کامیابی اچھے گھر کا ملنا نہیں ہے، کامیابی دولت اور بزنس کا ملنا نہیں ہے، کامیابی خاندان کا طاقتور ہونا نہیں ہے، کامیابی اللہ کی رضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ایمان کا ملنا، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے۔ ہمیں جتنا اس دعوت پر خود یقین ہوگا، ہم اتنا ہی دوسروں کو یہ بات سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی قدر کرنے کی اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو بہت توجہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب ہمیں چاہیے ہم انسان بن کے جئیں تاکہ پتہ چلے ہمیں انسان ہونے پر فخر ہے، ہمیں انسان ہونے پر شرمندگی نہیں ہے، ہم انسان ہونے پر خوش ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم مسلمان بن کے جئیں تاکہ پتہ چلے ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے، ہمیں اپنے ایمان پر ناز ہے، اور ہم مسلمان ہونے پہ خوش ہیں، ہم اس کو باعث عزت سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے جینا چاہیے، تاکہ ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کردار سے پتہ چلے یہ آخری پیغمبر کے امتی ہیں اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات تو پہلی ہے جو میں نے عرض کی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کسی بھی بچے کو باپ بتاتا ہے کہ بیٹا تیرے ہمارے پاس کیا نعمت ہے، استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے، اور دکاندار اپنے گاہک کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس مال کیا ہے۔ پہلے تم نے یہ بات سمجھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نعمت کون سی ہے، ہمارے پاس نعمت کون سی ہے، ہمارے پاس دولت کون سی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے،
پہلے بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرے پاس کیا چیز ہے جو خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اب دوسری بات کہ جب ہم انسان ہیں تو پھر انسان بن کے جئیں، مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے جئیں، آخری پیغمبر کی امتی ہیں تو پھر آخری پیغمبر کی امتی بن کے جئیں۔ انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میرا انجام کیسا ہوگا، انجام اچھا ہوگا یا انجام برا ہوگا۔ انسان ہمیشہ اپنے انجام پہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل سے انسان سمجھتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہونا چاہیے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا بچپن، میری جوانی، میرا بڑھاپا اور میری موت۔ دنیا کا کوئی انسان نہ بچپن کا انکار کرتا ہے، نہ جوانی کا انکار کرتا ہے، نہ بڑھاپے کا انکار کرتا ہے، اور نہ ہی موت کا انکار کرتا ہے۔ یہ چار حقائق وہ ہیں کہ جس کو ہر انسان مانتا ہے، اور ہر انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ بچپن کے تقاضے الگ ہیں، ہماری جوانی کے تقاضے الگ ہیں، بڑھاپے کے تقاضے الگ ہیں، اور موت کے وقت کے تقاضے الگ ہیں۔ انسان سمجھتا ہے، لہٰذا کوئی ایسی خوراک استعمال کرنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، کبھی عقل مند استعمال نہیں کرتا۔ کوئی ایسا لباس جو اس کے نقصان دہ ہو، کوئی عقل مند اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کوئی ایسا مکان جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، کوئی عقل مند اس مکان میں رہنا گوارا نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ خوراک ہے، کھانا اور پینا، لباس ہے اور مکان ہے۔ یہ انسان کی بنیادی چیزیں ہیں، اور دنیا کی کتنی حکومتیں ہیں جو یہ نعرہ دے کے ووٹ لے کر حکومتیں کرتی ہیں کہ ہم آپ کو کپڑا دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو مکان دیں گے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں۔ تو انسان محنت کر کے اپنا خوراک کا انتظام کرتا ہے، محنت کر کے اپنے لباس کا انتظام کرتا ہے، اور محنت کر کے اپنے مکان کا انتظام کرتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ میرا لباس مفید ہونا چاہیے، میرا کھانا اچھا ہونا چاہیے، میرا مکان میرے لیے آرام دہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیشہ سوچتا ہے۔ بچپن کے لیے کھانا لباس الگ ہے، جوانی کے لیے بچپن لباس کھانا الگ ہوتا ہے، بڑھاپے میں خوراک الگ ہوتی ہے، اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے پھر اس کا لباس بھی بدل جاتا ہے، پھر اس کی خوراک بھی بدل جاتی ہے، اور موت کے ساتھ اس کے رہنے کی جگہ بھی بدل جاتی ہے۔ ہر عمر کے مرحلے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ یہ انسانیت سے بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی چیزیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں کیسے بدلتی۔ پھر ہم مسلمان ہیں، اسلام بنیادی طور پر جو چیز سمجھاتا ہے وہ یہ کہ ہمارا کھانا حلال ہے یا حرام، ہمارا لباس حلال ہے یا حرام، ہمارا مکان حلال ہے یا حرام۔ عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ خوراک مفید ہونی چاہیے، عقل یہ فیصلہ کرے گی لباس مفید ہونا چاہیے، عقل یہ فیصلہ کرے گی مکان آرام دہ اور مفید ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان یہ فیصلہ کرے گا کہ خوراک حلال ہونی چاہیے، لباس حلال ہونا چاہیے، مکان حلال ہونا چاہیے۔ ہم بطور انسان اپنی خوراک، اپنا لباس، اپنا مکان فائدہ مند اور مفید حاصل کرتے ہیں، اور بطور مسلمان اپنی خوراک، اپنا لباس، اپنا مکان حلال تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اپنی خوراک، اپنا لباس، اپنا مکان اچھا بنایا، اس کا فائدہ موت تک ہے۔ اگر اچھا نہ بنایا، اس کا نقصان موت تک ہے۔ اور اگر ہم نے
اپنی خوراک، اپنا لباس، اپنا مکان حلال کا لیا، اس کا فائدہ موت تک بھی ہے اور موت کے بعد عبدالآباد دائمی اور ہمیشہ کی زندگی میں ہے۔ اور اگر ہم نے حرام سے اس کو حاصل کیا تو اس کا نقصان دنیا میں موت تک بھی ہے اور موت کے بعد عبدالآباد اور ہمیشہ اور دائمی زندگی سے بھی ہے۔ آپ دنیا میں تلاش کر کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی علاقے، کسی ملک میں جائیں گے سفر کرنے کے لیے تو انسان وہ کافر بھی ہوگا، بلکہ اگر کافر ہوگا تو اس کی تلاش ہی ہوگی کہ میرا کھانا صحت مند ہونا چاہیے، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، یہاں کے موسم کے مطابق ہونا چاہیے، مکان بہت بہتر ہونا چاہیے، موسم کے مطابق ہونا چاہیے، سردی گرمی میں مجھے بچاتا رہے۔ لیکن مسلمان جہاں اس چیز کو دیکھتا ہے وہ اس کو پہلے ترجیح دیتا ہے کہ حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ یعنی کسی بھی علاقے کا سفر کریں، اگر تو صرف انسان ہے وہ تلاش کرے گا کہاں کھانا اچھا ملتا ہے، اور صرف انسان نہیں، مسلمان انسان ہے وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ کھانا حلال کہاں ملتا ہے، وہ پہلے دیکھے گا کہ حلال کہاں ہے۔ اگر کسی علاقے میں جائے تو کوئی انسان بطور انسان وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میری آمدنی زیادہ کہاں پر ہے، آمدن اچھی کہاں پر ہے، میرا کاروبار کہاں زیادہ چلتا ہے، مجھے مزدوری کہاں اچھی مل سکتی ہے، میری ملازمت کہاں بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہوگا وہ سب سے پہلے سوچے گا کہ مجھے مال حلال کہاں سے ملتا ہے، میری تجارت حلال کہاں سے ہوگی، میری آمدن جائز کہاں سے ہوگی۔ یہ چیزیں ہم نے غور کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم انسان ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم اپنی خوراک، اپنے لباس اور اپنے مکان میں دو چیزوں کا خیال کریں، نمبر ایک مفید ہو، نمبر دو حلال ہو۔ نمبر ایک مفید ہو، نمبر دو جائز ہو۔ نمبر ایک مفید ہو، نمبر دو پاک ہو۔ ہم نے اپنا لباس، اپنی خوراک، اپنا مکان حلال بھی لینا ہے، جائز بھی لینا ہے، پاک بھی لینا ہے۔ مسلمان ناپاک نہیں کھاتا، خنزیر ناپاک ہے، مسلمان نہیں کھاتا۔ مسلمان حرام نہیں کھاتا، سود حرام ہے، مسلمان نہیں کھاتا۔ مسلمان نے حرام سے بھی بچنا ہے اور مسلمان نے ناپاک سے بھی بچنا ہے۔ دونوں چیزوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا لباس پاک بھی ہونا چاہیے اور ہمارا لباس حلال کے مال سے ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ ہمارا مکان جہاں رہتے ہیں وہ پاک بھی ہو، سونا ہے، بیٹھنا ہے، اور جہاں نماز پڑھنا ہے وہاں تو 100% پاک ہونا ہے۔ جہاں مکان کا پاک ہونا ضروری ہے وہاں صاف ہونا بھی چاہیے، اور حلال ہونا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے، جائز ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم بطور انسان بھی چیزوں پر غور کریں، بطور مسلمان بھی کریں۔ صرف انسانیت کو نہ دیکھا کریں بلکہ اسلام اور ایمان کو پہلے رکھیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اسلام کا کوئی ایسا حکم بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا ہرگز نہیں ہے کہ جو انسانیت کے تقاضوں پر پورا نہ اترتا ہو۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں۔ اسلام کیسے انسانیت کے تقاضوں کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر داعی بن کر آئے، ہمارے پیغمبر مبلغ بن کر آئے، ہمارے پیغمبر معلم بن کر آئے، ہمارے پیغمبر اخلاق سکھانے والے مؤدب بن کر آئے، ہمارے پیغمبر امت کے لیے بہترین قائد بن کر آئے، ہمارے پیغمبر امت کے غم میں کڑنے والا بن کر آئے، امت کے لیے نذیر اور بشیر بن کر آئے، امت کی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور یہ ساری صفات اللہ نے ہمارے پیغمبر کو دی اور ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس پیغمبر کو اپنا اسوہ بنا لو، اس پیغمبر کو اپنا نمونہ بنا لو،
اس پیغمبر کو اپنی زندگی کے لیے معیار بنا لو۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اسوہ ہیں اور نبوت کے وارث علماء ہیں۔ اس لیے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد عملی زندگی آپ دیکھیں گے علماء ربانیین کی، علماء حق کی، صالح علماء کی، نیک علماء کی، اہل ذکر علماء کی، صاحب نسبت علماء کی، یہ زندگی پھر ہماری نمونہ ہوتی ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھیں گے، علماء کی زندگی کو دیکھیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، علماء کی عملی زندگی دیکھیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کے زندگی کو اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے، ہم اس نعمت کو لے کر بخل سے کام نہ لیں، اس نعمت کو اپنے پاس نہ رکھیں، امت کے کونے کونے تک اس نعمت کو پہنچائیں۔ آدمی اتنا ہی سفر کر سکتا ہے جہاں اس کی وسعت ہے، آدمی وہاں تک جا سکتا ہے جہاں اس کی گنجائش ہے، آدمی اتنی ہی محنت کر سکتا ہے جتنا اس کے اختیار میں ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنی کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ ہم اپنے گھر کی حد تک محنت کے پابند ہیں، اپنی دکان کی حد تک محنت کے پابند ہیں، اپنے کارخانہ کی حد تک محنت کے پابند ہیں، جس حد تک ممکن ہے ہم کریں۔ ہماری نجی زندگی شریعت کے مطابق ہو، ہماری گھر کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، ہمارے کاروبار شریعت کے مطابق ہو، ہمارے لوگوں سے معاملات شریعت کے مطابق ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے، ہمارے نبی کی ذات پاکیزہ ہے، مقدس ہے، بلکہ پیغمبر تو معصوم ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ تو ہم اس بات کا اہتمام کریں، خود کو نیک بنائیں، دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کریں، اپنے گھر کا نظام ٹھیک کریں اور دوسروں کے گھر کے نظام کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں، اپنے کاروبار کو حلال کریں اور دوسروں کے لیے حلال کاروبار کی فکر کریں، خود گناہ سے بچیں اور دوسروں کو گناہ سے بچانے کی فکر کریں۔ میرے ان لفظوں پہ اچھی طرح غور فرمائیں، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اپنی ہم اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ علماء حق سے تعلق، یہ نسبت، اصلاحی تعلق، یہ خانقاہیں، اللہ اللہ کی مجالس، علم و ذکر کی مجالس، علماء کے پاس بیٹھنا، یہ اپنی اصلاح کے لیے ہے، اپنی تربیت کے لیے ہے۔ جتنی اپنی تربیت زیادہ ہوگی اتنا ہی ہم دوسری جگہ پر دین کا کام کر سکتے ہیں، جتنی اپنی تربیت زیادہ ہوگی اتنا ہی ہم دوسروں کے پاس دین کی بات کو لے کر جا سکتے ہیں۔ میرے پاس علم ہے، میں علم کی بات کروں گا، میرے پاس عمل ہے، میرے عمل کو لوگ دیکھیں گے، میں صاحب کردار ہوں، میرے کردار سے متاثر ہوں گے۔ بد کردار کے پاس کون آئے گا؟ بد کردار کی دعوت کون قبول کرے گا؟ بد کردار کو کون اپنا آئیڈیل بنائے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے پیغمبر کے پیغام کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مجھے بحمد اللہ تعالی آج بہت خوشی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نیو یارک مسجد ہے جہاں میں آج گفتگو کر رہا ہوں، یہ فکر مند ساتھی ہیں، اس کو مرکز بنانا چاہتے ہیں، ساتھ مدرسے کو طلباء سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اس مدرسے میں آنے والے طلباء کو دین پڑھانا چاہتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے دنیا میں ہر مسجد کے امام، ہر مسجد کے مؤذن، ہر مسجد کے نائب، ہر مسجد کے متولی، ہر مسجد کے بانی، ہر مسجد کے نمازی کو یہ فکر لگ جائے کہ میری مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو، میری مسجد یہ دین کا مرکز ہو، دین پڑھانے کی جگہ ہو،
اخلاق کی تربیت گاہ ہو اور یہ مسائل کے لیے دالفتہ ہو۔ میں تو بیسیوں بار سے زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میری تو خواہش ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں ایسے مراکز بنا دیے جائیں جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دالفتہ ہوں اور اخلاق کی تربیت کے لیے خانقاہ ہوں۔ ایسے افراد تیار کر دیے جائیں کہ جو عقائد سکھانے میں متکلم ہوں، مسائل بتانے میں مفتی ہوں اور اخلاق کی تربیت کرنے کے اندر وہ مربی ہوں۔ ایسے افراد تیار کیے جائیں۔ مجھے گزشتہ کل ہی مفتی عظیم صاحب نے جب یہ رابطہ کیا اور ان نے مفتی محمد عظیم صاحب نے فرمایا کہ مولانا احمد صاحب، بھائی سلمان شاہ صاحب، بھائی محمود اور دیگر سب کی خواہش ہے کہ ہماری مسجد میں جو ہفتے کو درس ہوتا ہے اس کے اندر کچھ گفتگو میں بھی کروں، تو میں نے اس میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھا۔ اور جو میرے دنیا بھر میں محبت کرنے والے افراد ہیں، میں نے تھوڑے وقت میں ان کو پیغام دیا تاکہ وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں اور ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، اور دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں رہنے والا یہ شخص ارادہ کرے ہم انشاءاللہ دین کی بھرپور خدمت کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے 2 سالہ علم دین کورس تیار کر دیا ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ اس مسجد میں جہاں میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں یہاں بھی یہ 2 سالہ کورس کا آغاز ہو اور دنیا کی ہر جگہ پہ یہ 2 سالہ کورس شروع ہو جائے۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور تھوڑا وقت ہوتا ہے، روزانہ اگر 2 گھنٹے بھی دے لیں تو انشاءاللہ 2 سال کے اندر بہترین علم شریعت حاصل کر لیں گے۔ اس میں گرامر، صرف اور نحو بھی ہے، اس میں اصول عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ بھی ہے، اس میں کتاب الفقہ، کتاب الحدیث بھی ہے، اس میں اسلامی عقائد اور کتاب العقائد بھی ہیں، اس میں کتاب الادب اور کتاب السیرت بھی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے ایک جامع سا نصاب بنا دیں تاکہ آدمی تھوڑے وقت میں دین کو سمجھے، آدمی دین کو پڑھے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح بھی ترکیہ وقت کے مطابق 6 بجے یہ امریکہ نیو یارک میں جو مسجد اور ہمارا مرکز ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو خانقاہ بنائے، اللہ اس کو عقائد کی درسگاہ بنائے، اللہ اس کو مسائل کے لیے دارالفتاح بنائے، اللہ تربیت اخلاق کے لیے اس کو خانقاہ بنائے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح 10 اور 10:30 بجے انگلینڈ میں آج ہمارا خانقاہ اجتماع اس کا آخری دن ہے، وہاں بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ نے کرم کیا، انگلینڈ لندن میں بھی اسی طرح مستقل کام شروع ہو گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ 22-23 سے لے کر 26 جنوری تک ملائیشیا میں مستقل اجتماع ہے۔ میں انشاءاللہ خود بھی کوشش کروں اس میں شرکت کروں، تو اللہ نے چاہا تو اب یہ سلسلہ شروع ہے اور مراکز میں بھی ہے۔ ابھی آپ کے علم میں بنگلہ دیش کا سفر تھا، آپ کے علم میں کہ نیپال کا سفر تھا، ابھی چند دن پہلے بحرین اور سعودیہ کا سفر تھا، اور ممالک کے سفر بھی جاری ہیں۔ تو میرے لیے آپ دعا بھی کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ پوری دنیا میں ہم ایسے مراکز بنا دیں جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالفتاح ہوں اور اخلاق کے لیے خانقاہ ہوں۔ اللہ ہم سے ایسے افراد تیار کروا دے جو عقائد کو بتانے میں متکلم، مسائل کو بتانے میں مفتی اور اخلاق کی تربیت کے لیے مربی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس مسجد، اے اللہ اس مدرسے، اے اللہ یہاں کے امام، مقتدی، نمازی سب کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں دین کی مقبول خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو
دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو کسی مصیبت پریشانی میں ہیں ان کی مصیبت اور پریشانی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری ان اٹھنے والے ہاتھوں کو بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل اور کرم سے اللہ تو قبول فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔